نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، غزوہ بدر کا تذکرہ جاری ہے۔ واقعات غزوہ بدر کے بیان ہوئے، اس کے بعد ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، صحابہ کرام کو خطاب کیا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد اس رکوع میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا کہ ان تتقوا اللہ، ان کا مطلب ہے اگر تتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ تتقو، تقوی کا مطلب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یعنی بچنا، اپنے آپ کو روکنا۔ شروع میں تا آ گئی جس کا مطلب ہے تم جو ہے وہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے ہاں کے اوپر جو زبر آئی، جس سے یہ بات پتہ چل گئی یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے۔ یہ بات پہلے میں بتا چکا ہوں۔ اگر تم اللہ سے ڈرو، یجعل لکم، یجعل وہ بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقان کہتی ہیں حق و باطل میں فرق کرنا۔ جس طرح قرآن کریم کو بھی جو ہے وہ فرقان کہا گیا، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ غزوہ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا، حق و باطل میں فرق کرنے والا دن۔ یعنی اللہ پاک جو ہے وہ مومنین کو، صحابہ کو ایسی بصیرت عطا کر دیں گے کہ وہ حق و باطل میں فرق کر سکیں گے کہ اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے۔ جیسے کہ غزوہ بدر میں یہ بات پتہ چلی کہ کفر جو ہے وہ باطل ہے۔ وَيُكَفِّرُ، اور وہ دور کر دے گا، عنکم، عن کا مطلب ہے سے، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا، لکم، تمہارے لیے۔ تو اللہ پاک نے مومنین کو یہ بات بتائی کہ اصل جو معیار ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی یعنی برائیوں سے رکتے رہو گے اور پھر اللہ پاک تمہارے گناہوں کو بھی جو معاف کر دیں گے، اور پھر حق و باطل میں فرق کرنے کی بصیرت جو وہ بھی عطا کریں گے۔ واللہ، واو کا مطلب ہے اور، اللہ اور اللہ پاک، ذو والے، الفضل فضل والے، احسان کرنے والے ہیں، العظیم بڑے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ بہت بڑے، بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ اور غزوہ بدر سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ اللہ پاک نے احسان کیسے کیا، فرشتوں کے ذریعے سے مدد کر کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے کر کہ غزوہ بدر کے لیے آپ نکلیں، اور اسی طرح پھر مسلمانوں پر اونگ جو ہے وہ طاری کر دی تاکہ مسلمان جو ایک لمحے کے لیے اونگ ان پر آئے اور مسلمان دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ ان کے دلوں میں سے خوف جو ہے نکل جائے۔ اس کے بعد اس تدبیر کا تذکرہ ہے اگلی آیت میں، اس چال کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ کافروں نے چلی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَإِذْ، اور جب، يَمْكُرُ وہ تدبیر کرتے ہیں، انہوں نے تدبیر کی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، بِكَ یعنی آپ کے خلاف تدبیر انہوں نے کی، چال چلی انہوں نے، الَّذِينَ وہ لوگ، جب یہ الَّذِينَ لفظ یہ بھی پہلے گزر چکا ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے آپ کے خلاف تدبیر کی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا تدبیر پیش کی؟ لِيُثْبِتُوكَ، یہ کہ وہ آپ کو قید کر لیں، او يَقْتُلُوكَ، یا یہ کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا یہ کہ وہ آپ کو نکال دیں، وطن سے جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وَيَمْكُرُونَ وہی لفظ جو پہلے گزر آیا ہے ابھی دوبارہ آ گیا کہ انہوں نے جو چال چلی، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ پاک نے بھی چال چلی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، واللہ اور اللہ پاک خیر الماکرین، بہترین چال چلنے والے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آپ موجود تھے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کی، کیونکہ آپ دین کا کام کر رہے تھے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ ہو، اسلام کی اشاعت ہو، مسلمان ترقی کریں۔ تو دار الندوہ جو ہے، جو مسجد حرام میں باب الزیادات کے پاس جو جگہ جو ہے، اسے دار الندوہ جو
وہی مقام ہے باب الزیادات والا، تو وہاں پر بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف وہ پلاننگ کیا کرتے تھے. انہوں نے یعنی مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی. تو دارالندوہ جو جگہ اس وجہ سے بنائی تھی کہ وہاں پر جو بات چیت کرنی، پلاننگ کرنی. تو وہاں پر جو ہے وہ کفار کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے، جس میں عتبہ، شیبہ. تو وہاں پر جو ہے ابن ہشام جو وہ بھی موجود تھا، ابو الاسود، ابو جہل. تو ابن ہشام نے یہ تدبیر پیش کی، اور اس تدبیر پیش کرنے سے پہلے وہاں پر جو ہے وہ شیطان جو تھا وہ بھی ایک نجدی بزرگ کی شکل میں وہاں پر آ گیا اور کہا کہ بھی میں بزرگ ہوں. اب وہ ان کی جو ہے تدبیر جو سن رہا ہے. کہ ابن ہشام کی سب سے پہلے اس نے تدبیر سنی. ابن ہشام نے یہ تدبیر پیش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنی زنجیروں میں باندھ کر، جکڑ کر ایک کمرے میں قید کر دیتی ہیں. تو شیطان نے کہا کہ بھئی میں بزرگ ہوں، نجدی ہوں. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ جو تدبیر یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر انہیں 70 قفلوں کے اندر بھی بند کر دیا جائے تو پھر بھی آپ کی خوشبو جو باہر آ جائے گی اور لوگ آپ کو آزاد کر دیں گے. ابو الاسود نے یہ تدبیر پیش کی کہ کیوں نہ ان کو جو ہے وہ اونٹ کے اوپر زنجیروں سے، رسیوں سے باندھ کر شہر سے باہر چھوڑ دیتی ہیں. تو شیطان نے کہا کہ یہ تدبیر پہلی تدبیر سے بھی زیادہ خراب ہے. وہاں پر جو آپ کے ساتھی آپ کو مل جائیں اگر، تو پھر آپ کو آزاد کر کے اور واپس پھر ہم سب پر حملہ کریں گے اور سارے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ابو جہل نے یہ تدبیر پیش کی کہ کفار کے جو 20 قبیلے جو ہیں، اگر 20 قبیلے جو ہیں ان کے سردار یا ان 20 قبیلوں میں سے ایک ایک بندہ اگر مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرے، اور بعد میں جب خون بہا دینے کی باری آئے گی، قبیلہ بنو عبد مناف والے جو ہیں وہ آ کر جو ہے وہ اگر خون بہا مانگیں گے تو پھر کوئی بھی خون بہا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور سارے کے سارے جو اس طرح ان کو چھوٹ مل جائے گی، سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. تو شیطان نے کہا کہ یہ تدبیر ٹھیک ہے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی چال چلی، اب اللہ نے بھی چال چلی. اب اللہ پاک کی طرف سے کیا چال تھی؟ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا کہ جائیں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعے کے بارے میں بتا دیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سارا کچھ بتا دیا، اور اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا بھی آپ مدینہ ہجرت فرما جائیں اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو سلا دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی یہ کام فرمایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ساتھ لے جانے کے لیے آپ تیار ہو گئے. آپ کفار کے سامنے سے آپ نکلیں کیسے؟ تو وہ بھی اللہ پاک نے تدبیر پیش کی کہ آپ کفار کی طرف آپ مٹی پھینکیں تو کفار کو کچھ بھی چیز نظر نہیں آئے گی بھی آپ وہاں سے نکل رہی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بے حفاظت آپ تشریف لے گئے اور ان کو کفار کو پتہ بھی نہیں چلا. تو وہ ساری رات انتظار کرتے رہے. تو بعد میں جب وہ اندر آئے تو انہوں نے دیکھا بھی وہاں پر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو وہ سوئے ہوئے ہیں. تو پھر کفار کو یہ بات پتہ چلی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر موجود نہیں ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ پاک بہترین چال چلنے والے ہیں. اس کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے بھئی کفار جو ہیں ان کی گمراہی کا اصل میں سبب کیا ہے. پہلا بھی سبب ایک بیان کیا گیا تھا، پھر انہیں اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی. اب اللہ اس کے رسول کی مخالفت یعنی اس کی بنیاد کیا بنی؟ وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر، تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، یہ پیسیو وائز ہے. علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات. آیات قرآن کریم کی آیات یعنی آیت کی جمع آیات ہوتا ہے، اور جب نہ آ گیا تو ہماری آیات. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا، تو ان سب نے کہا، قالوا ان سب نے کہا، اگر قالا ہو تو اس سے ایک شخص نے کہا، ماضی کا صیغہ ہے. قد سمعنا، قد تحقیق، وارلی تحقیق، سمعنا ہم نے سن لیا. سماعت سے نکلا ہے، یعنی یاد کس طرح رکھا جائے؟ سماعت سے. کانوں کو کہتے ہیں، کانوں کی سماعت جو ہے سننا، ہم نے سن لیا. اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ لو، اگر نشا ہم چاہیں، شروع میں نون آ گیا، ہم چاہیں. اگر تا جے تشا تو نے چاہا، اگر یا جے یشا تو اس نے چاہا. تو نشا ہم نے چاہا. لقلنا ہم کہہ دیں، مثل ھذا اس کی مثل، یعنی اس قرآن کی مثل جو ہے وہ ہم بھی کلام کہہ سکتے ہیں، ہم بھی آیات کہہ سکتے ہیں. ان ھذا الا، نہیں ہے یہ مگر. ان کا مطلب ہے جب الا آ جائے آیت میں اور شروع میں ان بھی ہے تو ان کا مطلب پھر نہیں ہوتا ہے.
ان نافیہ ہوتا ہے، نہیں ہے یہ مگر الا اساطیر الاولین، کہانیاں پہلے وقتوں کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نضر بن حارث کہہ رہا ہے۔ اب نضر بن حارث نے یہ جو بات کہی ہے تو اس کا جواب بھی پھر قرآن کریم نے دیا، اور جب اس نے بعد میں ایک ڈیمانڈ بھی کی، وہ کیا؟ وہ اگلی آیت کریمہ میں آ رہی ہے، ان هذا الا اساطیر الاولین واذ قالوا اللهم، واذ اور جب، یہ پہلے بھی لفظ یہ گزر چکا ہے، قالوا انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا اگر یہ ہے، هو الحق سچا۔ اب پہلے بھی ان لفظ آیا، اب پھر دوبارہ ان آیا، وہاں پر ان کا مطلب نہیں کیونکہ اللہ لفظ آ گیا تھا آیت میں، اب یہاں پر جو ان آیا تو ان ھذا بس قال اللہم ان کان، اگر یہ ہے، اگر یہاں پر ان کا مطلب ہے اگر یہ ہے، وہ الحق سچا، سچا کلام ہے، فامطر پس برسا دے، علینا ہم پر، علی کا مطلب ہے پر، نہ ہم پر، حجارۃ من السماء آسمان سے پتھر، السماء آسمان کو کہتی ہیں، حجارہ جو ہے وہ پتھروں کو کہتی ہیں، او ائتنا او یا ائتنا تو دے ہمیں، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ یہ تھا نضر بن حارث کا سوال۔ اب قرآن کریم نے اس کا کیا جواب دیا؟ وما کان اللہ، ما یہاں پر ما کا مطلب نہیں ہے، ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، اور اللہ پاک نہیں ہے لیعذبہم، یہ کہ وہ عذاب دیں ان کو، وانت فیہم اور آپ ان میں ہیں، انت تم ایک شخص، انتما تم دو اشخاص، انتم تم سب، انت آپ ہیں، فی میں ہم ان میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ میں موجود تھے تو اس وقت آیت کا یہ ٹکڑا جو نازل ہوا، جس طرح ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ آیت کا یہ حصہ اس وقت نازل ہوا جب آپ مکہ میں موجود تھے، تو قرآن کریم میں کہا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ پاک عذاب ان پہ نازل نہیں کریں گے، بعد میں عذاب کی قسطیں ان پر نازل ہوئیں، کیونکہ قوم ہود ہوگی یا قوم لوط، ان پر عذاب یکبارگی آیا، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اب ان پر عذاب کی قسط کیسے نازل ہوئی؟ غزوہ بدر کی صورت میں، پھر غزوہ احد میں دوسری قسط، خندق میں تیسری قسط، اور پھر جب مکہ جو فتح ہوتا ہے وہ بھی ان پر عذاب جو نازل ہوا، تو یہ عذاب کی قسطیں ان پر نازل ہوئی۔ وما کان اللہ، اور نہیں اللہ پاک معذبہم، ان کو عذاب دیں گے، وہم یستغفرون، اور وہ استغفار کرتے ہیں، جب وہ استغفار کر رہی ہیں صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر پھر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اب ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ بھئی آیت کا یہ حصہ اس وقت نازل ہوا جب آپ مدینہ میں موجود تھے، اور مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رحمت کے لیے، تمام عالم کے لیے آپ جو ہے وہ رحمت ہیں، تو پھر عذاب نازل نہیں ہو سکتا، یکبارگی عذاب نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں یہی بات آ گئی کہ ان پر عذاب پھر کیوں نازل ہوا تھا جب آپ مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی، کیونکہ وہ مسجد حرام سے روکتے تھے۔ وہ اگلی آیت کریمہ میں آئے گا، پھر ہم وہاں پر پڑھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو، یعنی مسجد حرام آپ کو جانے نہیں دیا گیا، آپ کو عمرہ دار کرنے نہیں دیا گیا، پھر بعد میں ان پر عذاب کیسے نازل ہوا؟ فتح مکہ کی شکل میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں آپ داخل ہوئے، تو دنیا میں بھی کفار کے لیے رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب۔ تو قرآن نے یہی بات بار بار سمجھائی ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، لیکن قرآن کریم کا انداز جو ہے وہ تو اس طرح کا انداز ہے، فصیح و بلیغ انداز، اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ایک شاعری ہے کہ جس میں اس نے شعر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کا جو انداز ہے اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو بھی انداز جو ہے وہ اپنایا ہے وہ تو دل میں اتر جانے والا کلام ہے، لیکن یہ کیونکہ ان لوگوں کے دل، ان لوگوں کی آنکھیں، ان لوگوں کی آنکھیں بند، جیسے یہ بات بتائی جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم بھی چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی آیات جو لے کر آ سکتے ہیں۔ تو مومنین کی پہلی نشانی یہ بیان کی گئی کہ جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو یہ لوگ مزید کفر میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو تھے ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط، اللہ کی آیات سنتے جاتے، اللہ کی آیات کی تبلیغ کرتے تھے، اور پھر اللہ پاک نے اسے غزوہ بدر کے موقع پر ان کی جو ہے وہ مدد بھی فرمائی۔ تو یہ جو سورۃ الانفال کا درس ابھی جاری ہے، آپ ان الفاظ کو بار بار آپ ریپیٹ کریں جو آ رہے ہیں بار بار،
تاکہ بعد میں ترجمہ کرنا آسان ہو جائے۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا، نامی بغیر مشقت کے کوئی نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے لیے، قرآن کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ پاک جس کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔